آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ذمہ داری سے بری کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا آسان حل ڈھونڈا ہوا ہے، اسکیپ کوٹ۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، اس کا بلیم کسی نہ کسی پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی مشکل آئی تو فوراً اس کا بلیم کسی اور پہ ڈال دیا۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے، ہماری جاب اپرچونیٹیز بھی بہتر ہوں، ہمارے یہاں تجارت کا فروغ ملے، امن و امان کی سچویشن بہتر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری زراعت میں ترقی دے، ہماری زراعت میں برکت دے۔ اب یہ سب کام جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کام اس وقت کب ٹھیک ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری حکومت جو ہے وہ نیک اور صالحین کی آ جائے گی تو یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہیں پہ یہ ذکر یہ نہیں کیا کہ اگر یہ حکمران ایمان لاتے، اگر یہ حکمران تقوی اختیار کرتے، اگر یہ حکمران نیک اور صالحین ہو جاتے تو ہم ان عوام کا، ان بستی والوں کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی سے گناہوں کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے اوپر آ جائیں اور ان چیزوں کو، ان اعمال کو اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ رزق ہے، یہ رزق کا مالک اللہ ہے، یہ نہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی کسی کمپنی کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی کسی تجارت کے پاس ہے۔ یہ تمام فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے تمہیں جو رزق دے گا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو رزق اللہ نے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں برکت آ جائے، تو برکت آنے کا مسئلہ کیا ہے کہ برکت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایمان پہ آ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں زمین اور آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور جب اللہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا تو یہ حکمران کیا، یہ حکومت کیا، پوری دنیا کی طاقتیں مل کے ان برکتوں کے دروازوں کو بند کرنا چاہے تو بند نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان پہ آنے کے لیے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنی ذات پہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس پہ ضرب لگتی ہے، صبح فجر کے لیے اٹھنے کے لیے اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی، اپنے کاروبار میں سچ بولنے کے لیے شاید منافع تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے میں اپنے ذات کے اوپر ضرب آتی ہے۔ تو یہ سب معاملات جب اپنے آپ کو تبدیلی کا وقت آتا ہے وہ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اور تبدیل ہوگا جو کہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں آ کے دے گا؟ ہم لوگ اپنے مسائل کو خود ہی حل نہیں کرنا چاہتے تو ہم سارے مسائل کا بلیم حکومت پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ یہ قوم اپنے حالات میں خود تبدیلی نہ لے آئے۔ آج ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے اینڈ وی ہیو فاؤنڈ این ایزی وے کہ یار اچھا ٹھیک ہے سارا بلیم دوسروں پہ ڈال دو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے اور ہمارے حالات کو تبدیل کرے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے، تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ہمارے اس برکت کو اور اس رزق کو روک نہیں سکتی۔